بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہم عصر اور عظیم فقیہ اور اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مہمان بن کر تشریف لائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں کو، خصوصاً اپنی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے دین کے خادم ہمارے مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ وہ اگرچہ میرے شاگرد ہیں لیکن بہت بڑے عالم ہیں، اس لیے ان کے لیے عمدہ سے عمدہ کھانا تیار کیا جائے۔ بیٹیوں نے ذوق و شوق سے عمدہ کھانا تیار کیا اور مہمان خانے میں تہجد کی نماز کے لیے مصلی بھی بچھا دیا اور وضو کے لیے پانی کا لوٹا بھی رکھ دیا۔ اس زمانے کی عورتیں بھی دیندار ہوتی تھیں اور عبادت کا بہت زیادہ ذوق و شوق رکھتی تھیں، خصوصاً جب کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بیٹیاں ہوں تو ان کی عبادت کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ جب ان کو اس مہمان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سمجھی کہ یہ عالم ساری رات تہجد میں گزاریں گے اور کھانا بھی تھوڑا سا ہی کھائیں گے۔ چنانچہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے کھانا کھایا اور پھر لیٹ گئے۔ رات گزرتی گئی مگر نہ مصلی اپنی جگہ سے ہلا اور نہ ہی وضو کا پانی استعمال ہوا۔ جب صبح ہوئی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں مہمان خانے میں صفائی کے لیے آئیں تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کھانا مکمل ختم ہو چکا تھا، جو کہ 3 آدمیوں کے لیے کافی تھا۔ مصلی ویسے کا ویسا ہی تھا، پانی بھی جوں کا توں، اور امام صاحب تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ بیٹیوں نے یہ سب باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی اور حیرانی سے کہنے لگی کہ اتنے بڑے عالم نے تہجد کی نماز بھی نہ پڑھی، وضو بھی نہ کیا اور کھانا بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا، یہ کیسے عالم ہیں؟ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات امام احمد بن حنبل سے پوچھی تو امام احمد نے نہایت محبت بھرے لہجے میں مسکرا کر بولے، حضرت، جب میں نے اس کھانے کا پہلا لقمہ کھایا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے میں ایک نور پیدا ہو رہا ہے۔ ہر لقمے کے ساتھ وہ نور بڑھتا چلا گیا۔ میں نے دل میں کہا کہ معلوم نہیں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ایسا پاکیزہ اور حلال رزق نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کھانے کو مکمل طور پر جسم کا حصہ بنا لوں۔ چنانچہ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر فرمانے لگے کہ میں لیٹا تو صحیح سونے کے لیے، مگر سونے کے بجائے میرے سینے کا وہ نور مجھے قرآن کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور و فکر کی طرف لے گیا۔ پوری رات میں اسی تدبر اور تفکر میں مشغول رہا۔ درمیان میں تہجد کا خیال آیا، مگر میں نے سوچا کہ علم کا ایک نیا باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے میں علم کی گہرائیوں میں ڈوبا رہا، اور صبح جب فجر کا وقت ہوا تو میں نے وہی وضو جو عشاء کے وقت کیا تھا اسی سے فجر کی نماز ادا کر لی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق حلال صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک روحانی غذا بھی بنتا ہے۔ حلال اور پاکیزہ رزق انسان کے دل میں نور، دماغ میں بصیرت اور اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔